السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا تھا اور وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب یہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ ماہ شوال کے اندر روزہ رکھنے کے سلسلے میں کیا روزہ رکھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہ شوال کے روزے رکھنا یہ بدعت ہے، نہیں رکھنے چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، ماہ شوال المکرم کے اندر روزے رکھنا یہ مستحب ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان المبارک کو پائے تو اس کے روزے رکھے۔ تو جس شخص نے ماہ رمضان المبارک کو پایا اور اس میں روزے رکھے، رمضان المبارک کے اندر الحمدللہ روزے رکھے، پھر اس کے بعد جب یہ شوال کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھ لیے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کان کصیام الدہر، یہ زمانے بھر کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ کس طریقے سے ذہن میں سوال آئے گا کہ رمضان المبارک کے روزے اور شوال کے روزے یہ کل ملا کے 36 روزے ہوئے، تو 36 روزے پورے سال کے روزوں کے بقدر کیسے ہو جائیں گے؟ تو اس کے بارے میں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک ضابطہ بیان فرمایا۔ ضابطہ کیا بیان فرمایا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ دیکھیے، اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص بھی، جو مسلمان بھی، من جاء بالحسنہ، اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان کوئی نیکی کرے گا، نیکی کا کوئی بھی کام کرے گا، تو فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ کسی بھی عبادت کے اندر ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ضابطہ ہے۔ اور اگر کیا ہے، کوئی شخص برائی کرے گا تو برائی کے بدلے میں اس کو ایک ہی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے کوئی نیکی کری تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کے 10 گنا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ضابطہ کلام پاک کے اندر بیان فرمایا، اور یہ ضابطہ شروع ہوا کب سے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تحفتاً 50 نمازیں عطا فرمائی امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے نمازیں عطا فرمائی۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لانے لگے، درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی قوم 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اور پھر کم ہوتے 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 یہ نمازیں 5 تک آ گئی۔ وہ ایک الگ واقعہ ہے، اس کو انشاءاللہ کبھی بیان کیا جائے گا۔ تو پھر 5 نمازیں رہ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری یہ ملی کہ کوئی شخص 5 نمازیں پڑھے گا لیکن اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، یعنی ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ ضابطہ اللہ کا، کوئی ایک نیکی کرے گا اس کے 10 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اب فرماتے ہیں کسی شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور رمضان المبارک کے روزے اگر 29 بھی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو 30 شمار کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور پھر شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھ لیے۔ یہ روزے رکھنا شوال کے مہینے میں مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ اس لہٰذا جب مستحب ہے، اگر کوئی شخص کیا ہے چھوڑ دے تو آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال کسی نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیے، تو اب گویا کہ اللہ کے اس ضابطے کے مطابق کہ ایک نیکی پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں،
تو یہ 36 دن کے روزے 360 دن کے روزوں کے برابر ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ گویا کہ انسان پورے سال روزے رکھنے والا شمار کیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ 36 روزے رکھ رہے ہیں اور 36 روزے میں آپ کو کیا ہے ثواب مل رہا ہے کہ گویا کہ آپ پورے سال روزہ رکھنے والے شمار کیے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اور پھر یہ روزے بھی جو رکھنے ہیں شوال کے اندر 6 روزے، یہ آپ کیا ہے 6 عید کے فوراً بعد 6 روزے مسلسل رکھیں، ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک روزہ آج رکھ لیجئے، 2-3 دن کے بعد پھر ایک روزہ رکھ لیجئے، پھر 2-3 دن کے بعد ایک روزہ رکھ لیجئے۔ خلاصہ یہ کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے شوال کا، شوال کے پورے مہینے کے اندر آپ کو 6 روزے رکھنے ہیں، یعنی اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے شوال کے مہینے سے ختم ہونے سے پہلے آپ یہ 6 روزے رکھ لیں تو یہ فضیلت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ اور اس فضیلت کی ضرورت کس کو ہے؟ کیا یہ کہ صرف محلے کے اندر کوئی ایک بوڑھا رکھ لے، گھر کے اندر ایک بوڑھا رکھ لے تو اس کے لیے کیا کافی ہے؟ میرے عزیز اور بزرگوں، یہ جس طریقے سے ہمارے بڑوں کی ضرورت ہے، یہ اس طریقے سے ہماری بھی ضرورت ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تو کیا ہے ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کی کوشش کرے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم اس مہینے کے اندر بھی 6 روزے رکھ لیں تاکہ ہم پورے سال روزہ رکھنے والے شمار کیے جائیں۔ تو لہٰذا شوال المکرم کے اندر روزے رکھنا، 6 روزے رکھنا، یہ روزے رکھنا مستحب ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان روزوں کا بھی اہتمام ہو جائے تاکہ یہ جو فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تاکہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔